اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان محترم، ایک ایشو یہ ہے کہ اہل حرم کے بارے میں کہ جب یہ قافلہ وارد ہوا ہے اہل حرم کا شام میں، تو وہ کتنے دن وہاں کے خرابہ شام میں اور قید خانے میں رہے، اور بعض لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 2 سال کے بعد واپس آئے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ اسی سال واپس آ گئے، اور بعض لوگ اس میں جو وہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسی سال واپس آ گئے۔ تو بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو ہم نے تحقیق کی اور جو غور و فکر کیا، اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ اہل حرم اسی سال واپس آ گئے تھے، اس لیے کہ جو احکامات تھے ان کو گرفتار کر کے سروں کو نیزوں پر سوار کر کے جو سفاکیت یزیدیت نے دکھائی، کیونکہ اسلام میں اگر کسی کو قتل بھی کرو تو اس کے لاش کی بھی حرمت ہے اور اس کو سپرد خاک کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ جاہلیت میں بھی یہ بہت برا سمجھا جاتا تھا، اور جاہلیت سے بھی ایک بہت ہی بری بدترین مثال قائم کی یزیدیت نے، جو نوک نیزہ کو یعنی سروں کو نوک نیزہ پر لے کر چلنا، اور وہ بھی ان کے گھر والوں کے ساتھ۔ تو یہ چیز یعنی اس کے احکامات تو پہلے سے صادر ہو گئے تھے، اور اس میں یہ نہیں تھا کہ وہ وہاں پہنچتے پھر اس کے بعد جو وہ ان کو انتظار کرایا جاتا۔ تو 12 محرم کو ابن زیاد کے دربار میں جو اہل حرم ہے وہ پیش ہوئے ہیں، اور اسی دن پھر انہیں جو ہے وہ روانہ اسی دن یا غالباً اسی دن انہیں جو ہے وہ پورے کوفے میں جو ہے وہ پھرایا گیا۔ کوفے کی کوئی گلی ایسی نہیں ہے جس میں انہیں نہ پھرایا گیا ہو، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کا سفر شروع ہو گیا ہے، اور 40 منزلیں طے کرتے ہوئے پہلی سفر کو یہ قافلہ شام میں وارد ہوا۔ تو اب یہ بات ہے کہ شام کے جو لوگ تھے وہ اتنے یعنی مذہبی نہیں تھے، اور شام میں اہل حرم کو بہت زیادہ تکلیفیں ہوئی، کیونکہ یزید جو تھا وہ اپنے تمام بدلے جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر سے لے کر اب تک کے جو بدلے تھے وہ سب چکانا چاہتا تھا، اور یزید نے اپنے کفر کا بھی اظہار کیا۔ تو یزید اس لحاظ سے کوئی شک ہی نہیں کہ یزید کافر تھا، لیکن یزید نے جو اہل حرم کو یعنی جو شام کے لوگ ہیں اور جو کوفے کے لوگ ہیں ان میں فرق ہے، یعنی اہل بیت نے کبھی بھی شام کے لوگوں کو نفرین نہیں کی، کیونکہ شام کے لوگ جو تھے وہ یزید کے پروپیگنڈے کے شکار تھے۔ تو بی بی زینب نے جب خطبے دیے، جب سید سجاد نے خطبے دیے، تو وہاں پر جو روایت کہتی ہے کہ جو انہوں نے بندہ بٹھایا تھا، اور سید سجاد نے وہ جب یزید کی اور خاندان یزید کی، خاندان امیہ کی تعریف کرنے لگا اور اہل بیت کو برا کہنے لگا، تو انہیں باغی بتانے لگا، تو سید سجاد نے اس کا جواب دیا، اور پھر آپ نے مختلف قرآن کی آیتیں پڑھی اور کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر آپ نے پڑھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کا مودۃ فی القربی وہ قربہ ہم ہے۔ تو اسی طرح سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، تطبیق کرتے جاتے تھے۔ تو جب آپ آیت تطہیر پہ پہنچے تو اس نے کہا کہ تم خدا کی قسم کھا کے کہو کہ جو اہل بیت جن کی تطہیر کا اس آیت کریمہ میں حکم آیا تم ہو۔ تو حضرت سید سجاد نے مولا نے جو ہے وہ کہا کہ اپنے جد کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت جن کی تطہیر کا حکم آیا وہ ہم ہیں۔ تو اس کے بعد وہ پلٹ گیا،
اور وہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور رونے لگا. تو پھر جو راستے میں جو آ رہے تھے، جہاں جہاں انہوں نے اس بات کی کوششیں کی کہ لوگوں کو یعنی افکار عمومی کو گمراہ کیا جائے، تو بی بی زینب ہر جگہ بتاتی تھی کہ یہ باغی کا سر نہیں ہے، یہ فاطمہ زہرا کے لال کا سر ہے، یہ رسول اللہ کے نواسے کا سر ہے، یہ امام حسین کا سر ہے. تو وہ بتاتی تھی جو واقعات پیش آئے، جتنے لوگ شہید ہوئے، جو لوگ اسلام لے کر کے آئے امام حسین پر، اور جو سر کی کرامتیں وجود میں آئیں، اگر ان واقعات کو قلم بند کیا جائے تو مقاتل میں لکھا ہے انہیں پڑھنا چاہیے. تو جو کہنے کی بات ہے وہ یہ کہ پہلی سفر کو یہ قافلہ وارد ہوا اور اتنے مسند نشینوں کے درمیان جو واقعات پیش آئے، روم کے سفیر کو قتل کیا گیا، روم سے تعلقات منقطع ہوئے، خراب ہوئے. تو یہ جو سارے واقعات پیش آئے، پھر ہند جو تھی وہ یزید کی بیوی سب سے بڑھ کے، وہ اہل بیت کی عاشق تھی، وہ اہل بیت کے گھر رہی بھی تھی، تو وہ ان کی ساتھ رہی بھی تھی، یہ خادمہ کے طور پر ان کے ساتھ رہی بھی تھی، تو برداشت نہیں کر سکتی تھی. تو اس لیے اور پھر جو اس کے بعد 5 صفر کو جو امام حسین کی بیٹی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد اہل حرم کو رہا کر دیا گیا. تو 7 صفر کو ان کو رہا کر دیا گیا، اور یزید کے اوپر اتنا پریشر آ گیا کہ یزید جو ہے وہ اس نے کہا کہ یہ میں نے نہیں قتل حسین کیا، یہ ابن مرزانہ نے کیا. تو وہ اسے جان چھڑانے لگا، لیکن بی بی زینب نے کہا تھا کہ جو تو نے کیا ہے یہ دھبا قیامت تک کے لیے تیرے وجود پر، تیرے خاندان کے وجود پر لگ گیا ہے، اور کسی طرح بھی اس سے تو جان نہیں چھڑا سکتا. تو اہل حرم پہلی سفر کو وارد ہوئے، 7 سفر کو رہائی ہوئی. 3 دن بی بی زینب نے اقامہ مجلس کی ہے، مجلسیں برپا کی ہیں، اور تصور تو کریں کہ جہاں پر یعنی مجلس برپا کی جہاں پر یزیدیت تھی، یزیدیت کا قصر تھا شام میں، جو دشمنوں کا گڑھ تھا، مرکز تھا، اس دشمنوں کے مرکز میں اہل بیت کی مداح کا سلسلہ شروع کرنا اور حسین کی مجلس کو، امام حسین کے مصائب کو قائم کرنا. یزیدیت کے مرکز میں حسینیت کی مجلس کو جو قائم کرے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. اپنی شرائط کو منوانا، جو ہارنے والا ہوتا ہے وہ اپنی شرائط نہیں منوا سکتا. وہ بیوی جو قیدی بن کے وہاں پر جہاں دربار سجا ہوا، وہ 500 مسند نشین ہو، اس بیوی کو، علی کی بیٹی کو قیدی کے عنوان سے لایا جائے، اور یزید شادیانے بجوائے اور کہے کہ دیکھ یہ میری فتح کے شادیانے بج رہے ہیں. وہاں پر بیوی نے کہا صبر کر. ایک مرتبہ اذان کی آواز آئی اور بیوی نے فرمایا یہ میرے نانا کی فتح کے شادیانے بج رہے ہیں. ہم فاتح ہیں، ہم شکست خوردہ نہیں ہیں. امام حسین مظلوم ضرور تھے، مغلوب نہیں تھے. بی بی زینب مظلوم ضرور تھی، مغلوب نہیں تھی. تو 10 صفر کو رہائی ملی، اور اس کے بعد یہ قافلہ 20 صفر کو کربلا میں وارد ہوا. اور اس کی دلیل یہ کہ شیخ عباس قمی نے ابن طاووس سے روایت کی ہے کہ جب یہ قافلہ وارد ہوا تو امام حسین کے عاشق، امام حسین کے چاہنے والے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کو جب خبر ملی تھی کہ حسین قتل ہو گئے ہیں، تو وہ اپنے گھر سے نکل چلے تھے، اور وہ پہلی 40 کو، پہلے چہلم کو جب وہ پہنچے وہاں اور قبروں کے درمیان ان کے غلام نے کھڑا کر دیا، تو ایک مرتبہ انہوں نے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ابن فاطمہ الزہرا. اس کے بعد جابر نے کہا کہ آپ کا عاشق، آپ کا دوست جابر آیا ہے،
آپ سلام کا جواب دینے والے ہیں، آپ مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے؟ پھر خود ہی کہنے لگے ارے جس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، جس کے گردن کی رگوں کو کاٹ دیا جائے، وہ کیسے جواب دے گا؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین الطاہرین۔